جی آج ہمارے ساتھ ملک کے معروف شاعر طاہر حنفی صاحب موجود ہیں، جو ایک طویل عرصے تک پارلیمنٹ کے ایوانوں یعنی قومی اسمبلی میں ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، اور ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایک طرف جمہوریت اور دوسری طرف شاعری، یہ شاعری کا سفر شروع کیسے ہوا؟ اور میرے نزدیک شاعری میرے نقطہ نظر سے سب سے پسندیدہ اور سب سے مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے. تو یہ ہے وہ پس منظر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ جیسے مبتدی کو شاعری کرنے کا شوق ہوا. پھر جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں بین الکلیاتی مشاعروں میں بھی حصہ لیتے تھے، طرح مصروں پہ شعر کہنے کی عادت پڑ گئی، اور پھر یوں آہستہ آہستہ فوکس ہو گیا شاعری کی طرف. اور صرف اردو میں شاعری نہیں بلکہ میں نے پنجابی میں بھی شعر لکھے، اور اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بہت سی باتیں آپ کہنا چاہتے ہیں اور اس کو سلیقے سے کہنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک فورم چاہیے، آپ کو ایک میڈیم چاہیے اظہار کے لیے. تو یہ الحمدللہ میرے پاس فورم تھا، شاعری کا فورم تھا. تو میں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو دیکھا بھی، اور اس کو میں نے شاعری میں سمونے کی کوشش کی، جو میرے نقطہ نظر سے تو بہت آسان بات ہے، لیکن اس سوال کا صحیح جواب تو میرے وہ قاری دے سکتے ہیں جن کی نظر سے میرے دو شعری مجموعے گزرے، شہر نارسا اور گنگی ہجرت. بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور خود میں بھی ان میں شامل ہوں، جو آپ کا کلام دیکھتے رہے اور آپ کی زبانی بھی سنا. ہم چاہیں گے اس وقت کچھ آپ ہمیں کلام کے منتخب اشعار یا منتخب کلام عطا کریں. عرض کروں جی کہ جو میری پہلی کتاب تھی شہر نارسا، اس کو میں نے اپنی مرحومہ اہلیہ کے نام اس کا انتساب کیا. وہ انتساب ہے کہ شریک حیات ریحانہ طاہر کے نام، جس کی موجودگی مجھے زندگی اور عدم موجودگی بندگی کا احساس دلاتی ہے. اور شاید یہ وہ وجہ تھی جس سے مجھے ان کی 2013 میں رحلت کے بعد بہت زیادہ ایسی کیفیت سے میں گزرا جس میں میرے پاس کہنے کے لیے خیال تو تھا، لیکن لفظ مناسب نہیں ملتے رہے مجھے. وہ اپنی وفات سے پہلے کئی گھنٹے کوما میں رہی، تو ان کی اس یاد میں میں ان کے پاس تھا. بات ہم مطلب ہے کس طرح سے کر سکتے تھے، اس کا اندازہ ہمارے بہت سے دوست احباب جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ شاید لگا سکتے ہوں گے. تو وہ پھر میں نے ایک شعر کہا، اور جو اس شعر کی ریفلیکشن آپ کو یہ جو سامنے ایک فریم ہے اس میں نظر آئے گی. وہ شعر تھا کہ لب ہلے نہیں لیکن آنکھ سے کہا اس نے، لب ہلے نہیں لیکن آنکھ سے کہا اس نے، میرے بعد رکھو گے کس طرح خیال اپنا. اور یہ شعر، یہ کیفیت مجھ پہ 4 برس سے زیادہ رہی، اور میرے پاس لفظ نہیں تھے کہ میں کس طرح سے وہ جو آخری لمحات کی کیفیت ہے اس کو میں لفظوں میں ڈھال سکوں. تو یہ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ ایک شعر کہتے ہیں اور برسا برس اس کے ساتھ کا میچنگ شعر نہیں ہو سکتا. اور اس کی میں آپ سے ایک مثال عرض کروں. میں نے ایک شعر لکھا 1977-78 کی بات ہے. شعر تھا کہ اس شہر نارسا میں رسائی کا جرم کر، پتوں کی شہ رگوں پہ لکھائی کا جرم کر. اور یہ جو میری پہلی کتاب ہے
جس کا سر ورک جو ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے، دوستوں کے سامنے ہے، یہ نام بھی اس شعر سے میں نے ڈیرائیو کیا۔ اس شعر کو لکھنے کے 35 برس تک میں اس کے ساتھ کا، یا اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے معیار کا شعر میں نہیں کہہ سکا، 35 برس تک۔ اور 35 برس کے بعد جا کے یہ غزل مکمل ہوئی، اور جو میرا جو دوسرا شعری مجموعہ ہے گونگے ہجرت، اس میں یہ شامل ہے۔ ندیوں کے پانی میں چوڑیاں کھنکتی ہیں، درد کی روانی میں چوڑیاں کھنکتی ہیں، یاد جب وہ آتی ہے ساز بجنے لگتے ہیں، پیار کی نشانی میں چوڑیاں کھنکتی ہیں، ایک دھنک اترتی ہے اس کے ساتھ آنگن میں، رنگ آسمانی میں چوڑیاں کھنکتی ہیں، اور لفظ گنگناتے ہیں صبح کے اجالے میں، حسن نوجوانی میں چوڑیاں کھنکتی ہیں۔ اور جو ہمارے احباب پشاور میں ہیں وہ یقیناً اس شعر سے بہت محظوظ ہوں گے کہ آج یاد رفتہ نے سیر کی پشاور کی، آج یاد رفتہ نے سیر کی پشاور کی، اب بھی قصہ خانی میں چوڑیاں کھنکتی ہیں، اور جب الاؤ روشن ہو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جب الاؤ روشن ہو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، رات بھر کہانی میں چوڑیاں کھنکتی ہیں، اور ہے یقین گماں جیسا اور گماں یقین جیسا، کس کی خوش گمانی میں چوڑیاں کھنکتی ہیں، اور انتظار کرتا ہے آج بھی تیرا طاہر، اب بھی رت سہانی میں چوڑیاں کھنکتی ہیں۔ کہ اجازت چاہوں گا، اس شعر ہے کہ رانی بھی بادشاہ بھی سارے غلام چپ، رانی بھی بادشاہ بھی سارے غلام چپ، کردار ہیں کہانی کے سب آج شام چپ، اور جاہل ادو سے باتوں سے بدلہ نہ لے تو دوست، جاہل ادو سے باتوں سے بدلہ نہ لے تو دوست، جاہل ادو سے باتوں سے بدلہ نہ لے تو دوست، اس سے بڑا نہیں ہے کوئی انتقام چپ، اور بے نام خواہشوں نے بنایا اسے حلیف، پاؤں میں سر نگوں تھی کہیں ناتمام چپ۔ اور یہ شعر آپ اس کو انجوائے کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے کہ تنہائی ہو تو بولنا سب سے بڑا ہے جرم، تنہائی ہو تو بولنا سب سے بڑا ہے جرم، ہو سامنے حبیب تو پھر ہے حرام چپ، تنہائی ہو تو بولنا سب سے بڑا ہے جرم، ہو سامنے حبیب تو پھر ہے حرام چپ، اور اسی میں ہے کہ دیکھو وہ عالی جاہ ہیں عالی مقام ہیں، دیکھو وہ عالی جاہ ہیں عالی مقام ہیں، حد ادب ہے کیجئے بس احترام چپ، اور دکھ درد کی بلند سے کہانی ہوئی ہے ختم، طاہر نہ اس کا بھولے سے بھی لے تو نام چپ۔ اور اس نظم کا عنوان ہے دھوپ چھاؤں میں ڈھل چکی ہے، گئے دنوں کی رفاقتوں کا ہے بوجھ سر پر، مگر میں اب تک تھکا نہیں ہوں، میں چل رہا ہوں اندھیری راہیں ہیں میرے آگے، میرے عقب میں سلگتے قدموں کی روشنی تھی، ہزار آنکھیں تھیں زرد لمحوں کی کہکشاں تھی، میں چل رہا ہوں
نئے تناسب کے عکس میرے شعور میں ہیں. شعور سورج ہے زندگی کا جو زینہ زینہ اتر رہا ہے. کرن کرن میں ہزار زینے، ہر ایک زینہ سفر میں شاید نیا قدم ہے. میں چل رہا ہوں وہ بانج آنکھیں کہ جن میں میری رفاقتوں کے کھنڈر چھپے تھے. وہ سرخ مٹی کہ جس میں اشکوں کی سرد شبنم چمک رہی تھی. اداس فصلوں کے زرد چہرے شناختوں کے نئے فسانے سنا رہے تھے. میں چل رہا ہوں کہ جب رفاقت کی دھوپ چھاؤں میں ڈھل چکی ہے، کہ ناتواں جسم ریزہ ریزہ ہوا کی بارش سے مر چکے ہیں، کہ جب سفر کی کھلی جبیں پر دکھوں کے نوحے لکھے ہوئے تھے. میں چل رہا ہوں. میں نیست کی ایک چٹان پر رک گیا تھا. شاید کسی نے مجھ سے طواف ہستی میں یہ کہا تھا کہ حجر اسود کا نور دل کی سیاہیوں کا نیا افق ہے، مگر یہ پتھر کے جس پہ بوسوں کی بارشیں ہیں، حقیقتوں کی تمازتیں ہیں، لرزتے ہاتھوں کا لمس ہونٹوں کی خوشبوئیں ہیں. یہ زندگی بھی تو ایک حجر ہے میں جس کے آگے کھڑا ہوا. میں چل رہا ہوں. میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں. میرا جوان جسم بوڑھی صدیوں میں جی رہا ہے. میں بانج آنکھوں سے بے خبر تھا، مگر یہاں تو گداز ندی چھپی ہوئی ہے. میں بانج آنکھوں سے بے خبر تھا، مگر یہاں تو گداز ندی چھپی ہوئی ہے. جواز مجھ کو اداس لمحوں کا مل گیا ہے. تمازتوں میں جو برف کی تہ جمی ہوئی تھی وہ آرزوؤں کا ایک کفن تھی. کفن میری آرزو نہیں ہے. میں آرزوؤں کا ترجمہ ہوں. میں زندگی کی تمازتوں پر رواں دواں ہوں. میں چل رہا ہوں، مگر میں اب تک تھکا نہیں. یہ تھے طاہر حنفی صاحب، اور شاعر اور تخلیق کار اپنے کلام کے ذریعے صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ طاہر حنفی صاحب ہمارے دلوں میں صدیوں تک زندہ رہیں گے اپنے کلام کی صورت میں. بہت بہت شکریہ.